بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے نام قرآن ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلی۔ ہوتا یوں ہے کہ میں اپنے حوض میں بیٹھی رہتی اور جب قافلہ چلتا یوں ہی حوض رکھ دیا جاتا۔ ہم غزوے پر گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے اور مدینے کے قریب آ گئے۔ رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی۔ میں قضائے حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضاء حاجت کی، پھر واپس لوٹی۔ لشکر گاہ کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا۔ میں واپس اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی۔ یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا۔ جو لوگ میرا حوض اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھ کے کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں، حوض اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے۔ میں زیادہ موٹی نہیں تھی، اس لیے انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ میں اندر ہوں یا نہیں۔ ادھر میں ہار تلاش کرتی رہی۔ بہت دیر کے بعد مجھے وہ ہار مل گیا۔ جب میں اپنی جگہ پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا، وہیں انتظار میں بیٹھ گئی اور سوچا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے ضرور آئیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے حضرت صفوان بن معطل جو کہ لشکر کے پیچھے رہتے تھے، وہ پچھلی رات کو چلے تھے، صبح کے چاند میں یہاں پہنچ گئے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال آتا ہے اور غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھتے تھے، دیکھتے ہی پہچان گئے اور بآواز بلند ان کی زبان سے نکلا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ لکھ کر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے جھٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بھگاتے ہوئے چلے۔ قسم اللہ کی، نہ وہ مجھ سے کچھ بولے نہ میں ان سے کوئی بات کی سوائے اِنَّا لِلَّهِ کے۔ میں ان کے منہ سے کوئی کلمہ نہیں سنا۔ دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے۔ بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے بتنگڑ بنا لیا۔ ان میں سب سے بڑھ بڑھ کر بتنگڑ بنانے والا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ مدینے آتے ہی میں بیمار پڑ گئی۔ مہینے بھر تک بیماری میں گھر میں ہی رہی۔ نہ میں نے کچھ سنا نہ کسی نے مجھے کچھ کہا۔ کچھ گل گبارہ لوگوں میں ہو رہا تھا، میں اس سے بے خبر تھی۔ البتہ میرے دل میں یہ خیال بعض اوقات آتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر و محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے ساتھ ہونی تھی، اس بیماری میں وہ بات نہ پائی تھی۔ اس سے مجھے بہت رنج و غم تھا، مگر کوئی وجہ بھی نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے، طبیعت کا پوچھتے اور کوئی بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا، مگر بہتان بازوں کی تہمت سے میں بالکل غافل تھی۔ اس وقت گھروں میں لیٹرین کا انتظام نہیں تھا اور قدیم عادات کے مطابق لوگ میدان میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھی۔ گھروں میں لیٹرین بنانے پر عام طور پر نفرت کی جاتی تھی۔ حسب عادت مستلہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ میں قضاء حاجت کے لیے چلی۔ اس وقت میں بہت کمزور تھی۔ یہ مستلہ رضی اللہ عنہا میرے والدہ کی خالہ تھی۔ جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت مستلہ کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور وہ بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ مستلہ غارت ہو۔ مجھے برا لگا۔ میں نے ان سے کہا، تم نے بہت برا ہی کلمہ کہا ہے، توبہ کرو۔ تم گالی دیتی ہو جس نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ اس وقت مستلہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بھولی بی بی، آپ کو کیا معلوم میں نے کیا کیا بات سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا، وہ بھی ان لوگوں میں ہے جو آپ کو بدنام کرتے ہیں۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ مارے صدمے کے میں تو اور بیمار ہو گئی۔ بیمار تو پہلے ہی تھی۔ اس خبر نے نڈال کر دیا۔ جوں توں کر کے گھر پہنچی۔ اب صرف یہ خیال تھا میں اپنے میکے جا کر اچھی طرح معلوم تو کر کے رہوں کہ لوگ کیا بول رہے ہیں۔
کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہ پھیلی جا رہی ہیں؟ اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے؟ اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، سلام کیا اور دریافت فرمایا، کیا حال ہے؟ میں نے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے والد کے ہاں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ یہاں آئی، اپنی والدہ سے پوچھا، اماں جان، لوگوں میں میرے متعلق کیا باتیں پھیل رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بیٹی یہ تو نہایت معمولی بات ہے، دل بھاری مت کرو۔ کسی شخص کی اچھی بیوی ہو جو اسے محبوب ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں، وہاں ایسی باتیں کھڑا ہونا لازمی امر ہے۔ میں نے کہا، کیا لوگ ایسی افواہیں میرے متعلق پھیلا رہے ہیں؟ مجھے بہت رنج و غم ہوا، میرے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ میرا کھانا پینا سونا جاگنا کہاں کی بات، رنج و غم کا عالم اور رونا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، کیونکہ وہی نہیں آئی تھی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے صاف کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے اہل پر کوئی برائی نہیں جانتے۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی تنگی نہیں ہے، عورتیں ان کے سوا اور بھی بہت ہیں، اگر آپ خادمہ سے پوچھیں تو وہ صحیح بتائے گی۔ آپ اسی وقت گھر گئے اور خادمہ سے پوچھا تو اس نے بھی یہی کہا کہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں دیکھی، کوئی ثبوت نہ تھا۔ پھر آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اللہ مجھے ان لوگوں سے بچا، مجھے ان شخص کی اذیتوں سے بچا، جس نے مجھے اذیتیں پہنچاتے پہنچاتے اب میری گھر والیوں کے بارے میں مجھے اذیتیں پہنچانی شروع کر دی ہیں۔ جہاں تک میں جانتا ہوں مجھے اپنے گھر والیوں میں سوائے بھلائی کی کوئی چیز معلوم نہیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ میرا سارا دن رونے میں گزرا اور میں اس کے علاوہ کوئی کام نہ کیا۔ انصار کی ایک عورت آئی، وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے تھے جو اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے، اور اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا اور مجھے کہا ابھی تک کوئی وحی نہیں آئی کہ کوئی فیصلہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، پھر دن گزرتے گئے۔ میں ایک دن اسی طرح لیٹی ہوئی تھی، میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو کمتر جانتی تھی کہ میرے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ آیتیں اتاریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور جس طرح وحی کے نشانات ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے، پیشانی مبارک سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگی۔ جب وحی اتر چکی، ہم نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، عائشہ خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ پھر والدہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کی تعریف کی جس نے ان کی پاکیزگی کے بارے میں نازل فرمایا۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں اسی کی تعریف کروں گی اور اسی کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری پاکیزگی ظاہر کی۔ تفسیر ابن کثیر، جلد صفحہ نمبر 24 اور 25۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔